Sir, my question is related to atheism. Um, as we know that Muslims are converting into atheists because some of their questions are not answered logically or properly. So the question is about concubines in Islam. As we know that Islam gave so many reforms to table uh, about concubines, and the main reform of that, the nikah should be necessary for the concubines, because this was not mandatory, or this was not necessary for the concubines. If you want to have relations with the female slaves, you can, you can. But why was nikah was not mandatory? Yeah, why was nikah was not necessary for this thing? Because this hurt the feelings of a female, as this can hurt the um I mean, the answer is not logically answered. We do not know that what is the logic behind that, why was nikah was not mandatory. کیا کرانا چاہیے تھے آپ 200 350 کتنے لال ہونے چاہیے تھے بٹ اتنے تو ہو گئے تھے نا کہ صالحہ فور یور ہرٹ پوچھ رہا ہوں کتنوں پہ آپ کا ہرٹ کم ہو جائے گا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی دل میں تو ہرٹ تو آپ کا آپ کے شوہر کے دوسرے نکاح پہ بھی آپ کا دل تو ٹوٹے گا جی. تو یہ کیا بات آپ نے کی ہے کیونکہ کانکیوبائن سے نکاح کرتی تو آپ ہرٹ نہ ہوتی نکاح کرتے آپ کے شوہر تو بالکل. مطلب یہ ایسا کیوں ہے کہ کانکیوبائنس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے یا ان کے آپس میں نکاح کروا دی جاتے؟ ان کے ساتھ خود ریلیشن کیوں رکھنے ضروری ہیں مالکوں کے لیے؟ کانکیوبائن کے آپس میں کیسے نکاح کراتے؟ آپس میں لائک مطلب ان کا مطلب میں زبردستی نکاح کراتا ہوں تمہاری سے شادی ہو گئی تمہاری سے شادی ہوں گے تم میرے غلام ہو تم میری باندھی ہو آپس میں شادی ہو گئی آج میں اعلان کرتا ہوں that's what you're saying? No, that's not what I'm saying. میں یہ کہہ رہی ہوں Let me ask your question نا جو آپ پوچھ نہیں سک رہی میں پوچھ دیتا ہوں نا you know I know what you're going through کہ سر یہ فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے تھی باقی سارا کچھ کر لینا چاہیے تھا مگر فزیکل ریلیشن شپ الاؤ نہیں ہونی چاہیے تھی میرا دل یہ کہتا ہے بولے نا ایز اے فیمیل نہیں ایز اے فیمیل آپ فیمیل ہی ہیں تو ایز اے فیمیل ہی بولیں گی نا میں ایز اے میل آپ کو کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آپ کے اس مائی سینس آف ایمپتھی آ رہی ہے نا جی جی بالکل one of the many examples of the Pakistani psychology. Okay, یہ دیسی psychology میں you see this is a problem. I am not going to talk about in public with such crude terminology. حالانکہ ضروری ہے یہاں پہ بولنی but I cannot do that because then your brain wave is going to go somewhere else. But let me first and foremost structure my answer تاکہ جو فتنہ پرور دماغ ہیں پہلے میں ان کو سیٹل کر لوں. جی جی ایتھیزم کا یہ آرگیومنٹ نہیں ہے یہ ڈھکوسلے میرے آگے نہیں چلیں گے کہ ایتھیزم اس لیے پھیل رہا ہے بیکاز اسلام میں باندیوں کا کانسیپٹ اس لیے ایتھیزم نہیں پھیل رہا. اوکے یہ مطلب مسلمانوں ایسے بہت سے کوسچنز ہیں مسلمانوں کے جو میں خود دیکھتی ہوں ایسے لوگوں کو جو حافظ قرآن ہیں انہوں نے بڑا دین کو مطلب پڑھا ہے بہت ہم سے زیادہ شاید جانتے ہیں لیکن پھر جب وہ ایسے کوسچنز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کوسچنز کے آنسر نہیں ملتے. اس طرح کے اور بھی بہت سے کوسچنز ہیں وہ ان کو آتا نہیں آنسر ان کو نہیں ملتے یہ کہ وہ تو خود ان کے پاس یہ ان کی نااہلی ہے کہ ان کو آنسر نہیں ملتے. جی ٹھیک ہے آپ کو آسان کر کے اسٹرکچر کر رہا ہوں تاکہ سب سے پہلے وہ جو جن کے دماغوں میں یہ خلل ہے کہ بھائی سلیوری کی وجہ سے مجھے ابھی تک راتوں کو نیند نہیں آتی پہلے تو میں ان کو سیٹل کر لوں ذرا ان کو اسٹرکچر کر لیں کیونکہ میں نے جب جواب اصل میں دینا نا جو اصلی جواب ہے اس پہ اس دماغ کے اندر سب سے پہلے پتا کون سا کیڑا آنا ہے کہ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے نا تو مسلمان ہے نا تو نے بس سمینہ واتانا کے تھرو لاجک اپنا آپ تو بالکل لاجک تجھے کچھ سمجھ نہیں ہے تو نے جواب دیا بیکاز تو اپنی بائسنس میں جواب دے رہا ہے. Okay, that's how it's gonna happen. So I'm not gonna give you the answer right away. I'm gonna save it and I'm gonna structure my answer. First and foremost, understand the concept. یہ جس نے بھی آپ سے کہا ہے نا کہ سلیوری دنیا اسلام میں سلیوری نہیں ہے پہلے تو اس بھائی صاحب کو پکڑیں کہ ادھر آؤ
تجھے تو میں بتاؤں کہ اسلام میں سلیوری ہے کہ نہیں. بات اسلام میں سلیوری کی نہیں ہے, بات انسان میں سلیوری کی ہے. اسلام اس کو چینل, سٹرکچر اور پروسیس کر رہا ہے. اوکے, غور سے سمجھیں اس بات کو. کسی بھی کانسیپٹ کو لے لیں جو انسانوں کی نیچرل میک کے اندر آنا ہی آنا ہے, صحیح ہو غلط ہو اچھا ہو برا ہو, یہ چھوڑ دیں. انسانوں کی گروپ سائیکالوجی کے اندر جو بیہیویئر مینیفیسٹ کرنے ہی کرنی ہے, قرآن پاک, اللہ عز و جل قرآن پاک کے تھرو اس کو بہترین آپٹیمائز چینل کیسے کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں. اوکے, جو بھی معاملہ اس کو ختم کی طرف کیسے لے کے جانا ہے یا اس کو بڑھانا کیسے ہے, کوئی بھی ایسا معاملہ جو آپ کرتے ہیں جو اچھا اس کو بڑھانا کیسے ہے, اور جو ایسا ہے کہ جو آپ کی فطرت کے اندر باؤنس کیا کرے گا اس کو ٹیپر ڈاؤن, ٹیپر آف کیسے کرتے ہیں, ٹیپر آف کیسے کرنا ہے, اور ٹیپر اپ کیسے کرنا ہے, ٹیپر ڈاؤن کیسے کرنا ہے, وہ سے سمجھ لیں. سلیوری اٹس اے نیچرل کانسیپٹ. انسان کسی بھی دور میں سلیوری سے آزاد نہیں رہا. اوکے, انڈرسٹینڈ دس. ان دا بگر cluster of the human beings, when the human community grew to a certain extent, and I'm talking as early as we can possibly see, slavery was always there. Okay, we as Muslims should know inside the Quran slavery کے اوپر کیا احکامات ہیں. تو ادھر سے ایک بہت بڑی ونڈو کھلتی ہے جس کے تھرو آپ نے اب دیکھنا ہے, کیونکہ سلیوری منسکیول لیول پہ ابھی بھی ہے تو صحیح. جو بے وقوف سمجھتا ہے سلیوری اب نہیں ہے, اس کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں. Concubines exist till date. اوکے, ابھی بھی ہیں. اور میں آپ کو نام بتاؤں جن کی ابھی بھی ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ سرچ نہیں کر رہے. مجھے تو پتا ہے اس وقت بڑے بڑے مشہور لوگوں کی ابھی بھی concubines ہیں. اوکے, now understand how I look at it and how you should all look at it from a perspective of very clear. میں آپ کو پروگیٹو دے رہا ہوں جو آپ کے پرسپیکٹو میں خود ہی سیٹل ہوگا. قرآن پاک نے جب کائنات کی باقی کے راز بتائے تھے تو ہمیں پتا تھا ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی. تو جب پہنچے گی تو آہستہ آہستہ میں بایولوجی کے تھرو پتہ چل گیا انسان کے جسم میں کیا ہو رہا ہے, ایسٹرونومی کے تھرو پتہ چل گیا قرآن کی آیتیں اوپر آسمانوں کی کیا باتیں کر رہی تھی, آہستہ آہستہ پتہ چل رہی. تو سلیوری کی آیات سے یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی سلیوری نے بھی آنا ہے. ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں سلیوری پہلے تھی, ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ابھی سلیوری نے پھر آنا ہے. قرآن پاک تو تنسیخی آیتوں میں نہیں باتیں کر رہا. تو سلیوری کی نوبتیں آنی ہیں, اور اگر نوبت آئی تو مسلمانوں کو اس یہ واحد کتاب ہے جو بتائے گی کہ تمہاری فطرت میں ہے کہ تم غلام بنایا کرو گے یا بن جایا کرو گے. یہ فطری ہے, اب امر ہے. اور جب تم غلام بناؤ یا باندی بناؤ تو اس کے کیا احکامات تمہیں ابھی بتا رہا ہوں, یہ نہ زیادتی کر جاؤ اس میں. اوکے, اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں. سو جس طریقے سے فزکس کی آیتوں کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ان آیتوں کو بھی دیکھیں کہ دیر ول کم اے ٹائم. قرآن خود بتا رہا ہے دیر ول نیور بی اے ٹائم ویئر گراف نے واپس نہیں آنا. انسان جب بھی طاقت میں آئے گا ہمیشہ کسی کو تابع کرے گا. جنت کا بادشاہ ہے, اس کو سارے کنیزیں سارے کے سارے غلام چاہیے ہوتے ہیں. تو یہی کرتے رہے سارے, ابھی بھی یہی کریں گے. موقع نہیں مل رہا, موقع ملے گا تو پھر کر دیں گے. تو جب یہ موقع دوبارہ آئے گا تب پھر قرآن چمکے گا کہ بھئی یہ واحد کتاب ہے جو تمہیں انسٹرکشن مینول دے رہی ہے کہ یہ والا معاملہ جب ہو جائے کہ جب تمہیں ان لوگوں کی نگہبانی مل جائے اور کنٹرول مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ ہزار نکاح کرنا شروع کر دو گے؟ جی نہیں. کیا ان کو کھلا چھوڑ دو گے؟ جی نہیں. جو مرضی کرتے رہیں اور معاشرے میں ان کو غدر مچانے دو جس بھی سوشل لیول پہ بنتا ہے؟ جی نہیں. یو نیڈ ٹو بی ریسپانسبل لائک اے لیڈر, لائک دا دا آپ فلاک ہے آپ کا, یہ آپ کا فلاک ہے. آپ کو فلاک کا مطلب پتا نا, یہ ریورڈ ہے آپ کا. You are going to take charge of every single affair of every human being and you're going to monitor and manage that. So یہ والی آیتیں صاف بتا رہے ہیں کہ ابھی سلیوری نے پھر آنا, اور کیا پتا قیامت کا ہزاروں سال بعد آئے, ہمیں تو نہیں پتا, اللہ عالم قیامت نے کب آنا ہے. تو تب تک جب بھی یہ والا موقع آئے گا تو صرف مسلمان قوم ہے جو گائیڈنس کی بک ساتھ رکھے ہوئے ہے کہ اگر ایسا موقع آئے تو جو بھی ہمارے تابع آئے گا اس کو پتا ہوگا بھائی یہ شتر بے مہار نہیں ہے, ان کے بس میں چلے اور یہ وحشیوں کی طرح جانوروں کی طرح ادھر ادھر بندے مارنا شروع کر دیں, غلاموں کو وہ والے کام کریں جو ان گوروں نے. جارج واشنگٹن کے اپنے 400 غلام تھے جو امریکہ کا بانی اپنے, اور جو کرتا تھا اس کے ساتھ کرتوت پڑھ کے دیکھیں ذرا, اور اس کو وہ کس طریقے سے دیکھتا تھا وہ بھی پڑھ کے دیکھیں. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے.
the father of America, 400 slaves and I don't know how many concubines. اور وہ جو کام کرنے کو ثواب سمجھتا تھا، اور جس چیز کو وہ اللہ کا اوتار کہتا ہے وہ کرتوت ایک دفعہ پڑھیں آپ، جو خود لکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں. میں نے نہیں لکھے، نہ میں کوئی جرنل پڑھ کے بتا رہا ہوں، میں نے وہ کتاب کے تھرو بتا رہا ہوں آپ کو. اور ایک مسلمان جب اس کے بس میں آئے گی یہ بات، اور اگر اس کے اوپر یہ والی نوبت آئے گی اس نے ان لوگوں کا ذمہ لینا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی غلام ہو یا باندی ہو، اور اس کو جب یہ موقع ملے گا کہ ہاں میں نے ان کے ساتھ کیا کام اور سلوک اور معاملات رکھنے، تو قرآن پاک بتائے گا تو ایسے کسی یو ڈو ناٹ ہیو، تو مطلق العنان نہیں ہے. اوکے، تو نہیں بتائے گا کیا کام کرے گا تو ان کے ساتھ، اللہ بتائیں گے، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل ایسے ہی جب ہم کسی شادی کے تعلق میں آپس میں ایک آدمی اور عورت ہوتا ہے، اور عورت کے پاس 100 کنٹرول نہیں ہوتے جو آدمی کے پاس ہوتے ہیں، تو عورت کس بات پہ رلائی کرتی ہے؟ واٹ یو آر اے وومن، ٹیل می. آپ آدمی آپ شادی شدہ ہیں؟ آئی ہوپ یو آر. سو assuming that you are. Yes sir, I'm married. Yeah, so what is the basis on which you trust your husband not to do any crime upon you or anybody else in your house? What is the basis? Sir, وہ میرے ساتھ loyal رہے. نہیں وہ کیا بیسس ہے جس پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ جرم نہیں کرے گا میرے اوپر؟ I can't. اس کا اسلام کا کلیم ہے نا، اس نے اسلام کا کلیم کیا ہوا، مسلمان ہے، تو آپ کو پتا ہے بھائی کچھ بھی کام کرے گا میں اس کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کروں گا. اس کو ڈر ہے اس بات کا کہ قیامت والے دن اس کو سیکھے نہ لگیں، آگ میں نہ جلے. اکاؤنٹیبل ہے وہ. ہاں نا، تو دیٹس دا بیسس آن وچ یو ٹرسٹ ہم نا. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ لمٹ لیس بہیویئر تو آپ کے ہسبینڈ کا آپ کو الاؤ نہیں ہے. یو آر ناٹ لیٹنگ ہم ڈو اینی تھنگ دیٹ ہی پاسبلی کین تھنک آف. ابلیس کے اثر میں یا رحمان کے اثر میں کچھ بھی ہو، نو. یو نو کہ دیر از اے کوڈ آف کانڈکٹ جس کی وجہ سے آپ کے والد صاحب نے اس بھائی صاحب کے ساتھ رشتہ کیا تھا آپ کا. وہ کوڈ آف کانڈکٹ انہوں نے کلیم کیا تھا، اور وہ کوڈ آف کانڈکٹ آپ کو بھی پتا، آپ کے گھر میں بھی ہے. اسی کلیم پہ انہوں نے مسلمان لڑکی اٹھائی تھی کہ ہاں جی دونوں کی شادی کریں گے. ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کے والد نے بھی، آپ کے گھرانے خاندان نے بھی، اور ان کے گھرانے اور خاندان نے بھی قرآن ہی لے کے آنا ہے بیچ میں کہ بھائی یہ باؤنڈری نہیں کراس کریں گے آپ. سوری میری بیٹی ہے، بے شک بیوی ہے آپ کی، سوری کچھ باؤنڈریز نہیں کراس کرنی آپ. سمجھ رہے؟ یہ قرآن ہی ہے جو اس وقت ایکسٹریم سرکمسٹینسز کے اندر اس کوارنٹین میں ڈال رہا ہے ایک آدمی کو کہ جب تیرے پاس باندیاں یا غلام آ جائیں تو تو نے آپ پہ سے باہر نہیں ہونا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے جو تجھے فل کنٹرول دے دی ہے کہ ہاں تو نے جنگ جیت لی، تو جو مرضی کرے. سوری، تو اسلام میں مسلمان جو مرضی نہیں کر سکتا. اسلام میں مسلمان صرف اللہ کی مرضی کر سکتا ہے، اپنی مرضی نہیں. سو جب بھی ایسے معاملات ہوں گے تو غیر مسلموں کو اس وقت قرآن بتا رہا ہے کہ ٹینشن نہ لو. اگر تم ہمارے ان کے تابع آ گئے نا، جو میرا نام لے، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ جو قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں وہ تمہیں سیف رکھیں گے، تمہیں اپنی بیویوں جیسے پروٹیکشن دیں گے، اپنے بچوں جیسی خدمت کریں گے، تمہیں ہر شر سے خود بچائیں گے. یو آر گوئنگ ٹو بی پروٹیکٹڈ لائک دیئر اون فیملی. ہی ول ڈائی فار یو، ہی ہیز ٹو، بائی پروٹیکٹنگ یو ان دا لائن آف پروٹیکشن. جتنا اپنے بچے کے لیے مرتا ہے تیرے بچے کے لیے بھی مرے گا. یہ سب باتیں ڈیلیٹ کر دیں. او کیا بات ہے، نائس. سو جسٹ بیکاز دس nation of whoever they are from is used to the slavery of the Victorian rule, they are going to چیخیں تو نکلیں گے ان کی. وکٹورین رول میں جو کرتوت کر چھوڑے ہیں نا انہوں نے سلیوری کے نام کے اوپر، پوری دنیا میں یہ جو مورالٹی کی مورل پولیس بنی ہوئی ہے نا اس وقت، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں جی وہ اس سلیوری کا معاملہ کیسے کرنا ہے. ہاں تو وہ بتائیں گے نا ہم کیسے کرنا ہے. وقت آئے گا تو جب جنگ ہوتی ہے نا، غور سے سمجھے جنگ کیا ہوتی ہے. جنگ کہتے ہی اصول توڑنے کو ہے. انسانیت کے اصول نہ ٹوٹے تو جنگ ہی نہ ہو. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا، اور پھر بچوں کے اوپر بھی بامبنگ کی جاتی ہے، کیونکہ کوئی بچہ کو میزائل مار نہیں رہا ہوتا، مگر میزائل نہیں دیکھتا آگے بچہ ہے. وہ ہر طریقے کا ظلم جنگ کے دوران ہو رہا ہوتا ہے. کچھ مجبوراً ہو رہا ہوتا ہے، کچھ جانور شوخیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں
کہ اسلام کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں تم نے جنگ کے دوران بھی یہ والا واقعہ ہو جائے گا, انسان تمہارے تابع آ گئے, سوری ان کو اس طریقے سے نہیں آپ رکھیں گے جس طریقے سے کہ ان کا کوئی والی وارث, اللہ ان کا وارث ہے. یہ کنٹرول تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ اس وقت تم جنگ کی حالت میں, اور جنگ کی حالت میں تمہیں کئی دفعہ ابلیس سب سے زیادہ اپنی طاقت میں آتا ہے جب مجاہد کے اوپر آتا ہے کہ جو مرضی کر دے, کیونکہ اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, میں تو اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں, اور قتل تک الاؤ کر دیا مجھے اللہ نے, یہاں پہ قتل اللہ ہوا ہے, تو قتل تو بہت بڑی چیز ہے. عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا تو چھوٹا سا معاملہ ہے, وہ تو جسٹیفائی کر لے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں یہاں پہ بھی نہیں تیرے میں آگے پیچھے ہونے دوں گا, تو یہاں پہ قتل الاؤ کیا میں نے, زیادہ جنگ ہو رہی ہے, گولی چلانی ہے آپ نے, ضروری ہے. ادھر بھی تجھے یہ چیز الاؤ نہیں کروں گا میں کہ تو جو مرضی کرے. یہاں پہ بھی آیتوں کے اندر تجھے رولنگ بتاؤں گا. اس وقت میں اور آپ صالحہ اس دور میں جہاں پہ جنرل کنسنسس, جنرل پرسپشن ہماری کانکیوبائن کے لفظ سے نہیں ہے. یہ لفظ آپ نے بڑی عمر میں جا کے سیکھا ہے, کیونکہ دنیا میں اس طریقے سے ہر جگہ مارکیٹ نہیں اوپن ہوئی ہوئی عورتوں کی مردوں کی جو بک رہے ہوں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے سینٹرل ڈیفینیشن سے ہی سارے کے سارے کوڈ نکالنی چاہیے اس کو. دیٹس ہاؤ ایروگینٹ وی آر. ابھی آپ کو کیا پتا 100 سال بعد دنیا میں کیا ہونا ہے. موقع ملے گا کسی ایک نیشن نے سب کو غلام بنانا ہے. آپ دیکھیں ذرا گوانٹانامو بے میں امریکہ کر کیا رہا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. جو غلاموں کے ساتھ سلیوری کو رو رہے ہیں, جا کے اس کو پکڑیں کہ یہ کرتے تم انسانوں کے ساتھ. اس کو چھوڑیں, ابھی گوانٹانامو بے تو چلے, انہوں نے جسٹیفیکیشن ڈالی ہوئی ہے ہمارے ملک کو بہت خطرہ تھا. عراق میں ان کی آدمی اور عورتوں دونوں فوجیوں نے امریکہ میں مسلمانوں کی لاشیں اکٹھی کر کے اکٹھے ٹیلے بنا بنا کے کیا حرکتیں کرتوت کی ہیں یہ امریکن فوجیوں نے. میں نے تو نہیں لکھا, پڑھیں ذرا, ویڈیو پہ ہے. You need to understand what human beings are capable of. Understand the extent and have a little more aperture. Widen your gaze. History کا بھی اور future کو بھی دیکھیں. اور پھر دیکھیں ہم اس وقت چھوٹے سے ٹیمپرری سے ببل کے اندر ہیں. ابھی کچھ پتہ نہیں, ایک بٹن دبنا کسی ایک ملک کا اور کیا قدر مچنا دنیا میں. شوقیہ نہیں, مجبوراً غلام اور باندیاں بنانی پڑ رہی ہوں گی, مجبوراً. اس کی کیا کنڈیشن ہوگی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, مگر آپ سب میں سے زیادہ تر لوگ سوچنے والے ہیں, آپ کو پتا ہوگا. یہ انفیریورٹی کمپلیکس کے بیٹھے ہوئے شرمندہ مسلمان کلیرکس بیٹھے ہوئے, نہیں وہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں کلیرک, یہ تو حدیثیں بھی کچھ سے. نبی اسلام کی اپنی باندی کا نام ریحانہ ہے رضی اللہ عنہا. نبی اسلام نے کہا تھا میں آزاد کرتا ہوں تجھے. یو نو واٹ شی سیڈ, مجھے آزادی نہیں چاہیے. شی سیڈ مجھے یا رسول اللہ مجھے آزادی نہیں چاہیے, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں جس سیٹلمنٹ میں ہوں, جو آسانیاں مجھے اللہ نے دی ہوئی ہیں آپ کے اندر, میں کیوں اس کے ساتھ کھلواڑ کروں. I don't even know if I'm capable to handle this. نبی اسلام نے نکاح کا پیغام بچایا ریحانہ کو رضی اللہ عنہ کو. یہ مسلمان مبلغ بیٹھے ہوئے باندیوں کے خلاف اور غلاموں کو جو شرمندگی دکھا رہے ہیں, بے شرم ہے یہ لوگ اور کچھ بھی نہیں ہے. سائیکولوجیکلی کنفیوز اینڈ انفیریئر ہیں, اسلام سے ہی شرمندہ ہیں یہ بے وقوف. قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں باندیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, تو انہیں یہ وہ سکپ کر کے آگے چلے جائیں گے. بہت بڑے مسائل ہیں دنیا میں, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے باہر آئیں. انسان کے بہت بڑے مسائل ہیں, اجتماعی لیول پہ سوچا کریں انسانوں کے بارے میں. There are way bigger problems to solve. اسلام نے بہت بڑے مسئلوں کا حل دیا ہے. ایک لڑکی کا پاکستان میں دل نہ ٹوٹ جائے کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اربوں خربوں کا سلوشن ادھر دیا ہوا ہے. اس لڑکی کو اپنی پڑی بھی ہے. سوچیں اتنی سیلفشنس میں چلی جاتی ہے خاتون یہ 4 شادیوں والی آیت کے اوپر کہ اس کو دنیا کی ساری عورتوں کے اندر سے ایمپتھی زیرو کر دیتی ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی ہو جائے, یہ سڑک پہ جائے, لوگ اس کو ہر طرح کا حملہ کریں اس کے اوپر, خیر ہے, مگر اس سے کوئی دوسری شادی نہ کر لے. کوئی کنوارا بندہ ڈھونڈے اور وہ جا کے دیکھے کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی تھی, بالکل لاچار ہو گئی ہے, اس کے گھر میں یہ پیسوں کے لیے مجبوراً میں جو مرضی کر لے, مگر میرا شوہر بچ جائے بس. یہ ہے ہماری سائیکالوجی کی اصلی اوقات. اس کو جسٹیفائی کرتی ہے پاکستان کی عورت. مانے تو صحیح کہ بڑے سولوشن بڑے پرابلمس کو دیکھتی نہیں ہوں میں, ہمیں ماننا پڑے گا, ہم بچیوں کو پالتے ہی ایسے. میں بتاتا ہوں آدمی بھی ایسے پالتے ہیں, میں لڑکیوں کو نہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں. آدمی بھی اپنی بیٹی کی دوسری شادی کے اوپر اپنے داماد کو کہتے ہیں پرورٹ آدمی ہے, وومنائزر ہے.
صرف لڑکیوں کا نہیں، سائیکالوجی ماں باپ دونوں بناتے ہیں، خالی امیاں نہیں بناتی ہیں، باپ بھی اپنے باری آتی ہے تو غیر مسلم ہو چکا ہوتا ہے، خود کو 4 شادیوں کو شوق ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے شوہر کو نہیں دوسری شادی اسلام میں داخل ہونے دیتے. تو وی آر آل گیتا کے پلے ہوئے لوگ ہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو کانکیوبائن ہضم ہونی تھی ان سے تو دوسری بیوی نہیں ہضم ہو رہی، یہ باندی ہضم کریں گے. سو میرا بڑا سمپل فلسفہ ہے، اور قرآن خود میرے فلسفے کا گواہ ہے. یہ کسی بھی قسم کی کرنٹ اسکالرشپ کی انفیریورٹی کمپلیکس کو پہلے تو سمجھیں کہ بیچارے ابھی تک اس لوکل سائیکالوجی، لوکل کا مطلب ہے ان 200 سالوں کی 200 بھی نہیں، سوری 70 سالوں کی یا 80 سالوں کی سائیکالوجی میں تابع. 80 سال پہلے کی بکس پڑھ لیں آپ ذرا، کس طریقے سے دیکھی جاتی تھی یہ ساری کی ساری آیتیں، یہ سارا کا سارا ٹاپک یہ مفت میں تابع ہوئے ہیں، بس پریویلنٹ سائیکالوجی جو بھی ہے. ابھی تو دیکھیں نیٹ فلکس کے اسکالرز آنے لگے ہیں، ابھی دیکھنا وہ پتہ نہیں کیا وہ گیز کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوں گے، شروع بھی ہو گئے خیر اب تو. سو یہ اینٹی کانکیوبائن فلسفی اصل میں مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کی پرو کانکیوبائن فلسفی کیوں ہونی چاہیے کہ ہم کانکیوبائن رکھنے پہ فورس نہیں کر رہے ہیں، مگر اگر کانکیوبائن ہمارے تابع آتی ہیں تو ہمارے پاس کوڈ ہے. یہ فلسفہ ہے مسلمان کا کہ ہم ایسے نہیں بے دریک گزر جائیں گے انسانوں کے اوپر سے. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، اگر مجھے کسی ایسے موقع پہ جنگ کے دوران مجھے کوئی آفر کرے کہ سر جنگ جیت گئے، آپ بھی بڑے فوجی تھے، آپ کو 10 یا 2 یا 6 یا 500 باندیاں دیتے ہیں، میری روح کانپ جانی ہے کہ بھائی آپ کو پتا بھی ہے بیوی نہیں ہینڈل ہوتی میرے سے، بچے نہیں ہینڈل ہوتے، یہ ایک انسان میں کیسے ہینڈل کروں گا؟ گھر کے کام والے جو ہوتے ہیں، کام والے گھر کا ڈرائیور وہ نہیں ہینڈل ہو رہے، وہ بھی مجھے دوزخ میں لے کے جانے کے قریب ہوئے ہیں، کیونکہ میرا اخلاق قابو میں نہیں رہتا. جو حالات ہوئے ہیں اس وقت ملک کے، میں زیادہ سختی کر دیتا ہوں. سرونٹ کوارٹرز میں نے انسان رکھے ہوئے ہیں، مجھ سے بڑا ظالم کون ہے دنیا کا؟ آپ خود بتائیں. اپنے گھر کے ڈرائیور کو اے سی لگا کے دیا کسی پاکستانی نے؟ اپنے ہی بستروں کے طرح کے بیڈز لگا کے دیے؟ اپنے ہی کھانوں کے ساتھ کھانے کھلائیں؟ ہم سے تو لوکل کانٹریکچوئل سرونٹس ہینڈل نہیں ہو رہے، ہم باندھی ہینڈل کریں گے؟ سوچیں، جس کو ہلکا سے بھی سینس ہونا تو وہ خود کہتا ہے بھائی اتنے مہنگے شوق نہیں رکھنے جو دوزخ پوری مل جائے، اس سے بہت بہتر ہے کہ میں اسمال اسکیل کے اوپر زندگی میں چلا جاؤں. سوری یہ والے کام مجھے نہ. سو جس کو قرآن پاک کے تھرو باندی کا لفظ سکھایا گیا ہو نا، وہ باندیوں کی شوق نہیں رکھتا ہوتا، کیونکہ اس کو اللہ کا شوق ہوا ہوتا ہے. جن کو قرآن نہیں پتا تو وہ تو اپنی بیوی کو بھی باندی سے بھی بری ٹریٹ کرتا ہے. وہ والی جارج واشنگٹن کی باندیوں کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی نہیں. جس کو صرف باندیوں کو شوق ہو، اور سیکس از دی اونلی سبجیکٹ ان ہز لائف، ٹھیک ہے، تو اس نے باندیوں اس کو تو ایلینز مار دے بھی جائے گا تو وہاں باندیوں کی سب سے پہلے بندوق لے گا تھا کہ میں نے مارشل بھی اپنے تابع کرنی ہے. اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. سو اسی سائیکالوجی میں مت سوچیں، اسلام اس سائیکالوجی کے انسان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا، اس کو ہی تو جانور کہتا ہے اسلام. مسلمان کی بہت کانشیسنیس کے لیول اتنا ہوتا ہے، ہی نوز کہ بھائی رسک فیکٹر کیا ہے، میری سوالٹ اپنی کیا ہے. سوالٹ کا مطلب ہے میری اسٹرینتھ ویکنیسز کیا ہیں. آج کل کا لڑکا جو 1980-90 کی دہائی میں پیدا ہوا ہے، اس بیچارے کے بہت ہی شاذ و نادر ہی ہو کہ وہ اپنی اس ویم کو کنٹرول کر کے بیٹھا. وہ اتنا بزی ہونا چاہیے، وہ ہی شوڈ بی انوالوڈ ان سو مینی کرٹیکل پروجیکٹ جہاں پہ لائف اینڈ ڈیتھ میٹرز ہوں، تب کہیں جا کے وہ اس دماغ کے اس حصے کو کنٹرول میں لے کے آئے گا کہ بھائی میں ہر وقت عورت 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 نہیں سوچ رہا. ورنہ آپ اٹھا کے دکھائیں 100 کا سیمپل پاکستانیوں کا، 99% دن رات بس عورت 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 چاہیے، عورت چاہیے. ان کا یہ حالات ہوئے ہیں ان کی. وہ باندیوں کی آیتیں ان کی عربی تک یاد کر کے بیٹھے ہوئے، قرآن کی اور کوئی آیت نہیں آتی. یہ والی آیتیں بتاتے ہیں دنیا، اور کوئی آیت نہیں آتی. 4 شادیوں والی آیتیں آتی ہیں. وہ پھر کن لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ وہ جو اس ماحول میں پلے ہوئے، انہوں نے اسلام کو کچھ ہی اور نہیں چاہیے، ان کو عورت چاہیے، تو ظاہر انہوں نے تو نکالنی. جیسے شرابی نے قرآن سے، جو شرابی ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں سناتے ہیں کہ قرآن میں تو حرام نہیں ہے. کیسے پتا ہے؟ قرآن میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ روک دو، حرام تو نہیں لکھا. کیا بات ہے، کتنی زبردست تم نے قرآن میں تحقیق کی ہے. شرابی نے شراب والی آیت نکالنی ہوتی ہے قرآن میں سے. نکالنے کا مطلب ہے ڈھونڈ نکالنی ہوتی ہے. سوسانیوں نے اٹھا کے یہ والی آیتیں نکالنی ہوتی. وہ سمجھیں بگر پرابلمز، وے بگر پرابلمز، اتنے بڑے مسائل ہیں. اس عورت کا ایک دفعہ سوچیں آپ کہ جس عورت کا سارا گھر تباہ ہو گیا ہے اور اس کو کوئی معاملہ نہیں سمجھ آ رہا ہو کیا کرے. What do you think she's gonna do? What do you think?
I'll tell you what she should do. She should look for a real Muslim. وہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ بھائی کوئی فکر کی بات نہیں, اور وہ ڈرتا ہے کہ 23 برس نہ دوزخ میں چلا جاؤں. یہ اسلام ایسے کانپ رہا ہوتا اندر سے وہ کہ ذمہ لے لیے, کمٹمنٹ کر دیے. اسلام اتنا بڑا پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے, اتنا بڑا پروٹیکشن دنیا کے ہر انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جی غیر مسلم کو, جی غیر مسلم جو آپ کے خلاف فوج کشی کر رہے تھے, وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے, جی ان کو بھی آپ پروٹیکٹ کریں گے. یہ ہے اسلام میں باندھی کا کانسیپٹ. سوچیں, آپ کے دشمن جو آپ پہ گولیاں چلا رہے تھے, آپ کے بچے قتل کر رہے تھے, اسلام کے اللہ کے دشمنی میں آپ کو گولیاں مار رہے تھے, اور آپ انہی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں. یہ ہے میرا رب اور اس کا کانسٹیٹیوشن. اس اینگل سے دیکھنا تھا ہم نے باندیوں کو. اور ہم کس باندیوں کو دیکھ رہے ہیں؟ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے سر, میرا شوہر کسی اور کے ساتھ. See the tiny little dot in front of the whole universe. اسلام وہ پورا یونیورس دے رہا ہے, ہم نے وہ قطرہ نکال کے رکھا ہوا ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اسلام کے دشمن, اللہ کے دشمن آپ کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ نے پھر بھی ان کو پروٹیکٹ کرنا اگر آپ جیت گئے تو. These are the difference between looking at the way Islam looks at this subject and the way we look at this subject. So it's a very clear concept in Islam that if this, یہ نوبت آتی ہے, آپ کے پاس گائیڈ بک ہے, ان کی وہ والی پروٹیکشن کرو گے جیسے کہ اپنے بچے کی کرتے ہو. ان کی حفاظت ویسے کرو گے, ان کے معاملات, ان کے حقوق. آپ مانی والی آیت نکال کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ بتائی حقوق رہے ہیں. آپ حقوق کے علاوہ کوئی آیت نکال کے دکھائیں باندیوں کی. سوچیں, اٹس سچ اے سمپل concept if you know the whole canvas. If you don't know the whole canvas, پھر تو قرآن ہماری کتاب ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم نے خالی ایک خانے میں سے ہی پوری کی پوری لائف گزار دینی ہے. ٹھیک ہے, سو it's rather simple. I hope you got the whole perspective. میں نے اس لیے کہا تھا, میں اگر جواب اسٹیٹ میں شروع میں دے رہا تھا, اسٹیٹ کوشچن آنسر, دماغ کی کچھ نسوں نے پھٹ جانا تھا, اور پھر دیکھنا تھا. آپ نے ابھی بھی آئیں گے وہ شوقین لوگ, اپنے اپنے فیس بک کے اوپر تبصرہ کریں گے, مجھے پتا, کرنے دیں. بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. میں مسلمان لڑکے کو سب سے پہلے ایڈریس کر رہا ہوں, لڑکیوں کو نہیں. کہ وہ والے شوق پال جو اللہ تک لے کے جاتے ہیں, وہ والے شوق پال, دوسرے والے شوق پالو گے تو اسپتالوں تک جاؤ گے. زیادہ تر مسلمان میں آگے دیکھ رہا ہوں ایسی ایسی بیماریاں لگنی ہیں جو صرف اور صرف اس پرورٹیڈنس کی وجہ سے لگنی ہے مسلمان بچوں کو. ابھی جس طرح کے کرتوت ہم نے اوپن کروا دی, ان کے شوق پلوا دی ہیں ہم نے. دنیا میں آنے کا مقصد ہی اس وقت پاکستانی لڑکے کا کیا ہے؟ عورت. لٹرلی گن رہے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ گرل فرینڈ ہے, اس کے پاس زیادہ گرل فرینڈ. انہوں نے تو باندیوں والی آیتوں, ان کے لیے تو چاندی ہو گئی ہے, ان کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا. سو بہت ہی چھوٹا انسان ہے وہ, بہت ہی چھوٹا انسان ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور پرپز ہے اس کا, بہت ہی چھوٹا. اس سے تو بچ کے نہیں, وہی تو مسئلہ ہے جو کہ ہم سب کو کھا رہا ہے.